سماجی کاری 86۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا معاشرہ کو سامنا ہے پر رپورٹ کیا گیا ہے، یعنی معاشرے میں جعلی خبروں کا پھیلاؤ۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس پر قابو پانا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر عمل کریں اور معلومات کو دوسروں تک نہ پہنچائیں، چاہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ پہلے معلومات کی تصدیق کیے بغیر ایسا کرنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ مطلب انہیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ یہ ایک قابل اعتماد ذریعہ سے آیا ہے اور درست ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو جائے۔ اگرچہ یہ آیت ایک بدکار شخص کی طرف اشارہ کرتی ہے جو خبریں پھیلاتا ہے، پھر بھی اس کا اطلاق ان تمام لوگوں پر ہو سکتا ہے جو دوسروں کے ساتھ معلومات بانٹتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، ایک شخص یقین کر سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے، لیکن غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے کہ جذباتی نقصان۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس سے غافل ہیں اور انہیں ٹیکسٹ میسیجز اور سوشل میڈیا ایپلیکیشنز کے ذریعے معلومات کو بغیر تصدیق کیے آگے بھیجنے کی عادت ہے۔ ایسے معاملات میں جہاں معلومات مذہبی معاملات سے جڑی ہوئی ہیں، معلومات کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا اور بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ کسی کو دوسروں کے اعمال کی سزا ان کی فراہم کردہ غلط معلومات کی بنیاد پر مل سکتی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 2351 میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس کا مسلمانوں پر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں معلومات کی تصدیق کرنا اور بھی ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ نہیں ہوا اس پر دوسروں کو تنبیہ کرنا نہ صرف معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے اور مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان دراڑ کو بڑھاتا ہے۔ کمیونٹیز یہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ انہوں نے قیامت کے دن غیر تصدیق شدہ معلومات دوسروں کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی، لیکن وہ یقینی طور پر ان سے سوال کرے گا کہ کیا وہ دوسروں کے ساتھ معلومات کا اشتراک کرتے ہیں، چاہے وہ تصدیق شدہ ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا ایک ذہین مسلمان صرف تصدیق شدہ معلومات ہی شیئر کرے گا، اور جو کچھ بھی تصدیق شدہ نہیں ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی چھوڑ دیں گے کہ اس کا ان سے جواب دہ نہیں ہوگا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔